أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ ہود کا آخری رکوع چل رہا ہے. آج اس کی 2 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں صرف. اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں. تقریباً جو اس زمانے میں باتیں مشہور تھیں، جو واقعات لوگوں تک پہنچے ہوئے تھے گزشتہ امتوں کے، وہ سب اس صورت میں تقریباً بیان شدہ ہیں. اب صورت کے آخر میں، جیسا کہ اس سے متصل درس میں ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ استقامت اختیار کریں اور ظالموں کی طرف مت جھکیں. ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے اور استقامت بھی اختیار کریں. اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی. آج کی مضمون میں نماز کا حکم ہے اور ایک اللہ نے ضابطہ اور قانون بیان فرمایا. آیات کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کا کچھ حصہ. بے شک نیکیاں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے. اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے 2 حصوں میں، 2 کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں. عام طور پہ ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے گمراہ لوگ مسلمانوں کو، جو بیچارے کچے، تھوڑا بہت مطالعہ انہوں نے دین اسلام کا کیا ہوتا ہے، ان کو برگلاتے ہیں کہ جی نماز میں قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر تو نہیں ہے. 5 نمازیں قرآن میں کہاں ہیں؟ بھائی اللہ کا نبی خود قرآن ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی نے جب 5 پڑھی ہیں تو تم اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہو گئے. اللہ کے نبی سے زیادہ تم نے قرآن مجید سمجھا ہے. اور یہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شریعت جو ہے نا، وہ نبی کے عمل اور نبی کے کردار کو کہا جاتا ہے. شریعت پھوٹتی ہی پیغمبر کے سینے سے ہے. قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر اللہ کے نبی ہمیں پڑھ کر سمجھاتے نہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. اللہ کا کلام ہے یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے. آج تک پاکستان کے آئین کی تشریح پوری نہیں ہو سکی. اس کو بنے ہوئے 30-35 سالوں میں انسانوں نے بنایا. ایک جج ایک تشریح کرتا ہے، دوسرا جج دوسری تشریح کرتا ہے. ایک کہتا ہے قانون یوں کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے قانون کا. ایک ہی ملزم کے 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں، دونوں آئین پڑھے ہوئے، دونوں پاکستان کا قانون پڑھے ہوئے. ایک کہتا ہے یہ مجرم نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مجرم ہے. ایک کہتا ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس کو باعزت بری کرنا چاہیے. یہ ایک انسانوں کے بنے ہوئی عبارت لکھی ہوئی قانون ہی ہے. کتاب چاہے اس کو نہیں سمجھ پاتا انسان تو اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ کتاب نہیں بھیجی ہے، اللہ نے رسول کے ساتھ کتاب بھیجی ہے. یاد رکھیں، نبی اگر نہ ہوتا، خالی کتاب ہوتی تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو اور اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو آپ نماز کا طریقہ لکھ کر دے دیں، بولو یہ پڑھو اور نماز اس کے مطابق پڑھنا، وہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ جب تک اس کو دکھاؤ گے نہیں کہ بھئی ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے آپ نے تلاوت کرنی ہے، تب تک وہ نہیں سمجھ سکتا. لکھے ہوئے کو پڑھ کر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ اللہ کے کتنے بڑے کلام کو ایسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ کل پرسوں کسی نے، گمراہ نے، فیس بک پہ پوسٹ بھیجی تھی کہ جی تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، یہ فضائل اعمال کیوں لے کر گھومتے ہیں؟ یہ قرآن لے کر گھومیں اور بخاری شریف لے کر گھومیں. قرآن لے کر گھومیں تو کون سمجھے گا قرآن کو؟ قرآن کے لیے تو عالم چاہیے جس کے پاس فنون ہونے چاہیے. ہمارے مدارس میں قرآن مجید کی تفسیر 8 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے. 8 سال اس کو دیگر فنون پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. پھر وہ سمجھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو. ایسے کہتے سمجھ سکتا ہے؟ یہ بیچارے عوام الناس جو دکانوں سے اٹھ کر جماعت میں نکلے ہیں، یہ قرآن مجید لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یا بخاری شریف کیسے سمجھا سکتے ہیں؟
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ گمراہ لوگ یہی کہتے ہیں، عام مسلمانوں ہماروں کو خصوصاً نوجوانوں کا دماغ کو خراب کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک ضابطہ سمجھا دیتا ہوں۔ نماز کی تاریخ لمبی ہے۔ جب دین اترا تھا، جب نبوت کا ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت نماز نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج میں گئے ہیں۔ معراج جو حضور کا ہوا ہے وہ نبوت ملنے کے 9 سال بعد، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 11 سال بعد حضور معراج کو گئے، اور ایک روایت 8 سال کی بھی ہے۔ 8 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، 3 سال کے بعد دعوت بھی دی ہے، لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، لیکن نماز معراج میں ملی ہے نا۔ معراج تو حضور نے بہت تاخیر سے کیا، تو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں سورہ مزمل نازل ہوئی ہے، اور یہ 3 سال نازل ہوئی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں نماز کا تذکرہ ہے۔ لیکن کیا تھا کہ مسلمان کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ رات میں چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ عبادت کا طریقہ کار تھا ایک، کس طرح پڑھتے تھے اس کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے تھے یہ رات کا وقت۔ پھر مکی صورتوں میں تقریباً 2 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، جتنی بھی مکی صورتیں، ایک رات کی نماز، ایک صبح کی جب تارے جھل ملا رہے ہوں، آخری ان کا وقت ہو، یعنی فجر کا ٹائم، اور ایک اس کے ساتھ تہجد کی نماز بھی تھی۔ شروع میں تہجد کی نماز بھی سمجھ لیں کہ سب کے لیے تھی، سب پڑھا کرتے تھے، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لائے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں بھی 5 نمازوں کا بے شک تذکرہ نہیں ہے، لیکن کچھ نمازوں کا تذکرہ یہاں ہے، کچھ نمازوں کا تذکرہ کسی دوسری جگہ پر ہے۔ اچھا، دوسری بات، نماز کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ بھائی نماز اور شرک کا کیا تعلق ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ نماز ایمان کے پودے کا پانی ہے۔ سب سے پہلے جو فرض ہے انسان پر وہ ہے ایمان لانا، سب سے پہلا فرض۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، یعنی ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ، اور نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا پودا جب انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کی آبیاری، اس کی آب پاشی نماز کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، مشرکوں سے مت جاؤ، مطلب اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان توحید کی دولت پر تب قائم رہ سکتا ہے جب وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ جو نماز بھی قائم نہیں کر سکتا، اس کے ایمان کا پودا آہستہ آہستہ سوکھ سکتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی زبانی ہے۔ تو نماز ہے کیا چیز؟ اور یہاں نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں دیا، حکم نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد کا نام ہے۔ وہ نمازی کیا جس میں اللہ یاد نہ آئے؟ وہ نمازی کیا جس میں اللہ کے ساتھ باتیں نہ کی جائیں؟ وہ نمازی کیا جس میں اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور نہ ہو؟ وہ نمازی کیا جس میں انسان کا جسم کانپے نہیں کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ ہم تو ہماری زندگی میں موڈر نماز جی صف میں بٹھائیں جڑا موڈر بیٹھا ہو جان، موڈر من کاٹھ جا بنڈ بٹھائیں بھی خبر ہی کانے تو چھاپے ہو 6 نماز میں۔ ہے کہ سب بدھنا بیٹھا نماز میں ہو کیا رہا ہے؟ لکڑی کے جو نا ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، باقی کوئی پتہ نہیں۔ جو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی تعلق ہی نہیں رکھا قرآن سے، کبھی تعلق ہی نہیں رکھا علماء سے کہ کچھ سیکھ لیں، کوئی سورت کا ترجمہ ہمیں آ جائے، کوئی 4-5 سورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا پتہ تو لگے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔
ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہودیوں نے ایک چال چلی تھی، اور یہودیوں کا ایک طریقہ شروع میں یہی رہا ہے، چونکہ ان کے ملا رشوت خور تھے، اس لیے انہوں نے دین کو چھپا کر اپنی بغلوں میں رکھ دیا، عوام کو دیا ہی نہیں، کہ عوام جب آئیں گے ہمارے پاس کوئی فیصلہ پوچھنے کے لیے تو ہم ان کو فتویٰ لکھ کر دے دیں گے، بھئی یہ لکھا ہوا ہے تورات میں، بس۔ اب تورات کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور ہم کہیں گے جی اتنے پیسے چاہیے تو ہم تمہاری مرضی کا فیصلہ دے دیں گے۔ یہود کا وتیرہ تھا، انہوں نے مذہب کو، دین کو مخصوص طبقے میں بند کر دیا، بس وہ ان کے جو پوپ ہیں نا وہی دین کو جانتے تھے، عوام کو کچھ پتہ نہیں دین کا۔ آج بھی یہودی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی دین صرف ملاؤں کے پاس ہو، ان کا عوام نہ تو علماء کے ساتھ چلے نہ علماء سے کچھ سیکھے، آج بھی ان کی یہی سازش ہے۔ پھر یہ ملا، یہ مولوی، ان کو ہم خرید سکتے ہیں، ان کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں، یہ آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، اللہ کی مرضی تو دین کو قیامت تک جاری رکھنے کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پوپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، تو ہمارے مسلمانوں کے علماء بھی بھلے اپنی مسجدیں میں بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں کہیں، ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ نہ اڑائیں، اور عوام کو بھی کچھ نہیں کہیں، عوام اپنا کمائے کھائے پیے، ان کو نذرانے دے اور یہ کھاتے پیتے رہیں، بس بیٹھے رہیں چپ کر کے، عبادت جتنی چاہے کریں، ساری رات عبادت کریں نا، کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ قرآن کہتا ہے کہ ظالم کا گلا پکڑو، ظالم کے گریبان پکڑو، ہم ظالم کا گریبان پکڑیں، کہیں گے نہیں ملا تو پیچھے جائے بھائی، یہ کیا کام ملا کا؟ ملا کا کام قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ نماز پڑھو اور ظالم مت بنو۔ اب ظالم جو نہیں بنے گا، جو ظالم ظلم کرے گا، اس کو تو خلاف بولیں گے نا، ہم کیسے نہیں بولیں؟ تو بہرحال اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھنا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے دل کی یہ کیفیت بنانا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہما تن گوش، نمازی یوں کرتا ہے نا، ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی ہینڈز اپ کر دیا اس نے، ختم، ساری چیزیں ختم، میں تسلیم ہوں اللہ کے سامنے، میں تسلیم، اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم اللہ کا ہے۔ جیسے ہم ہینڈز اپ کر دیں نا، بھائی سب کچھ لے جاؤ، ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر ہے میرے، تمہیں جو چاہیے لوٹ لو، لے جاؤ۔ تو یہ جو نمازی شروع میں ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا، یہ ہینڈز اپ کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ بس میں سارا کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ نماز اور توحید کا تعلق ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی آبیاری نہیں ہوگی، تو آہستہ آہستہ انسان جہالت میں جا کر شرک کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کتنا کچھ ارشاد فرمایا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں، نماز کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ گناہوں کو مٹانے والی چیز، اور یہ ضابطہ قانون آگے یہ بھی آ رہا ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں دوسری جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خاص طور پہ فرمایا تھا کہ ابو ذر، کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرنا، نیکی اس کے بعد کر لیا کرنا، کیونکہ گناہ نیکی سے ہی مٹتا ہے، گناہ سے نہیں مٹتا۔ شیطان کا حربہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹا گناہ کروائے گا، پھر کہے گا اب تو متقی نہیں رہا، اب یہ آہستہ یہ بھی تھوڑا بڑا گناہ کر لے، اس سے بڑا، تھوڑا اس سے بڑا کر لے، تھوڑا اس سے بڑا کر لے، اس طرح آہستہ آہستہ اس کو دلدل میں پھنساتا جائے گا کہ وہ آہستہ آہستہ گناہوں کی زنجیر میں زیادہ جکڑتا جائے گا انسان۔ تو اگر چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے بدلے میں نیکی کر دی جائے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور دوسری چیز یہاں دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
دوسری جگہ پر ارشاد ہے نماز اور صبر کو ایک ساتھ لائے گی، یہاں بھی نماز اور صبر ایک ساتھ ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ صبر کا معنی مجبوری نہیں ہے بھائیو، یہ یاد رکھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر کا معنی مجبوری ہے، کیا کروں بس صبر کر لیا، نہیں، صبر بہادری کے ساتھ کیا جاتا ہے، صبر بہادری کے ساتھ برداشت کرنے کا نام ہے۔ آپ ہیں ہی بے بس، مجبور ہیں تو صبر کیسے؟ صبر تو پھر تو آپ کی مجبوری ہو گئی نا، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صبر، آپ نماز قائم کیجئے اور صبر کیجئے۔ اور حضرات علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان، اور خصوصاً جو حضرات صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے نماز وغیرہ شروع کی اور دینی ارکان پر عمل کرنا شروع کیا، بت پرستی چھوڑی، شرک چھوڑا اور باقی برائیوں سے توبہ طائب ہوئے نا، تو مزاحمت شروع ہوئی کافروں کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ پامردی کے ساتھ ٹکے رہیں، آپ پامردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ٹکے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ صبر کے میں نے 3 درجے بتائے تھے کسی مجلس میں، کہ ایک صبر علی الطاعات ہوتا ہے، اللہ کے جو حکم ہے نا ان حکموں پر ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اپنے نفس کو پکڑ لے، تو صبر کا معنی کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان برائیوں کے قریب مت جانا، نہیں جاؤں گا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اعلیٰ درجے کے صبر یہ 2 ہیں۔ تیسرا صبر کا درجہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دے کر خاموش ہو جانا اور راضی کر لینا اپنے آپ کو کہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ تو ویسے بھی انسان کی مجبوری ہے، اور یہ کوئی بڑا درجہ نہیں ہے صبر کا، وہ 2 درجے بڑے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، گناہوں سے بھی نہیں بچتا، اور مصیبت کے وقت وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی، تو یہ بڑا صابر نہیں ہوا۔ صابر وہ ہے، مکمل صابر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری پر ڈٹا رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہے، اور پھر آتے ہوئے مصیبتوں اور آتے ہوئے تکالیف پر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش رہنے کی کوشش کرے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نماز اور صبر ایک ساتھ ہیں، کیونکہ انسان کے دل پر بہت سارے کالکیں، گندگیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، خصوصاً اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے دل کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو بعض اوقات مجبور کرنا پڑتا ہے۔ دل نہیں کرتا کہ نماز کو جاؤں، دل نہیں کرتا کہ اچھا کام کروں، لیکن زبردستی کرنا، اس کا نام جہاد ہے، مجاہدہ اور محنت کرنا، اور یہ مجاہدہ اور محنت بھی صبر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہمارا تعلق جوڑے۔